بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر۔ ناظرین آج کا جو لیکچر ہے جی، اس میں آج ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کیا ہے، کب بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، اور سب سے بڑھ کر آئی ایم ایف کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس ڈالر کہاں سے آتا ہے۔ وہ دنیا بھر کے ممالک کو چونکہ لون دیتا پھرتا ہے، تو اس پیسے کا انتظام وہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو ناظرین شروع کر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف جو ہے یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارہ۔ اس کا ناظرین ہیڈ کوارٹر امریکی شہر واشنگٹن میں ہے، اور اس کے ٹوٹل 190 ممالک جو ہے وہ اس کے ممبرز ہیں۔ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 25 دسمبر 1945 کو۔ پاکستان ناظرین آئی ایم ایف کا ممبر بنا تھا 11 جولائی 1950 کو۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ ناظرین آئی ایم ایف کا سب سے بڑا جو آبجیکٹیو ہے، جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا، وہ یہ ہے کہ یہ ایسے ممالک جن کی معیشتیں، جن کی اکانومیز کمزور ہوتی ہیں، یا ایسے ممالک جو کہ کرپٹ ہوتے ہیں، ان کے وسائل ان کے حکمران لوٹ لیتے ہیں، اور وہ ممالک لون کے بغیر نہیں چل سکتے، ایسے ممالک کو آئی ایم ایف جو ہے وہ قرض کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اور صرف ناظرین لون ہی فراہم نہیں کرتا، بلکہ ایسے ممالک کی اکانومی کے ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، ان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کہ وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہ آئیں، اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو اصلاحاتی ایجنڈا دیتا ہے۔ اور دنیا بھر کے ممالک کو قرض کی سہولت فراہم کرنا آئی ایم ایف کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ آئی ایم ایف نہ صرف قرض کی سہولت فراہم کرتا ہے، بلکہ بین الاقوامی مالیاتی استحکام یقینی بناتا ہے، یعنی کہیں بھی جو ہے وہ مالیاتی طور پہ کوئی ملک ڈیفالٹ نہ کرے، یا اگر کسی ملک میں ڈالر کا کرائسس پیدا ہو جائے، مالیاتی بحران پیدا ہو جائے۔ اور یہ بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے میں بھی آئی ایم ایف کا اہم کردار ہے۔ اور ایسے ممالک جو کہ غریب ہوتے ہیں، جن کی اکانومی جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ ہوتی ہیں، وہ آئی ایم ایف سے رجوع کرتے ہیں۔ ناظرین یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آئی ایم ایف کے پاس غریب ممالک اور انڈر ڈیولپڈ ممالک جو ہے وہ خود قرض لینے کے لیے جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف کسی طور پر خود کسی ملک کو قرض نہیں دیتا، جو ملک بھی قرض لینا چاہے وہ خود آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے، اور پھر آئی ایم ایف جو ہے اپنی شرائط پر اس ملک کو قرض دیتا ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ قرض دیتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ یہ بہت ہی سخت شرائط کے ساتھ قرض دیتا ہے، لیکن وہ سخت شرائط نہیں ہوتی۔ معاملہ کچھ یوں ہے ناظرین کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے جو ملک بھی اس سے قرض لینا جائے اس کو جو ہے وہ شرائط دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر آپ ان شرائط کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ دوبارہ ہمارے پاس قرض نہیں لینے آئیں گے۔ فار ایگزامپل پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان ناظرین آئی ایم ایف کے بغیر بالکل بھی نہیں چل سکتا۔ جیسا کہ ریسنٹلی موجودہ حکومت نے جو پیٹرول کی پرائزز بڑھائی ہیں، وہ صرف آئی ایم ایف کے مطالبے کے اوپر بڑھائی ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے پیٹرول کے اوپر جو سبسڈی دے رہی ہے گورنمنٹ وہ نہ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی حکومت کو یہ کہتا ہے آپ ٹیکس امپوز کریں۔ ناظرین کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 22 کروڑ میں سے صرف 30 لاکھ لوگ ٹیکس پیئر ہیں، اور باقی لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس لیں، کیونکہ جو جتنی بھی ایڈوانس اکانومی ہے، امریکہ یا مغربی ممالک، یورپین ممالک، چین، رشیا وغیرہ، یہ سب جو ہے ناظرین ان کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایڈوانس ہے، ان کے پاس پیسہ وافر مقدار میں اپنی عوام سے اکٹھا کرتے ہیں، ان کو باہر سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن غریب ممالک جو ہوتے ہیں جیسا کہ پاکستان ہے، یہاں پہ ٹیکس کا کلچر نہیں ہوتا۔ حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی ٹیکس نہیں لگاتی اپنے سیاسی فوائد کے لیے۔ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ ملک میں ٹیکس لگاؤ، آپ جو ہے اشیاء کی جو ریٹ ہیں وہ بڑھاؤ، آپ بجلی کو مہنگا کرو، آپ گیس کو مہنگا کرو، تاکہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ ہمارے پاس لون لینے کے لیے آئے ہی نہ۔ تو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوتی ہیں اس کا بنیادی مقصد کسی بھی ملک کی جو بھی اسے لون لینا چاہتا ہے اس کی اکانومی کو ٹریک کے اوپر لانا ہوتا ہے، اور اس کو درست انداز میں چلانا ہوتا ہے۔ ناظرین کیا آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے یہ اپنے فنڈز کس طرح سے جنریٹ کرتا ہے؟ ناظرین آئی ایم ایف جو ہے یہ فنڈ اپنے جنریٹ کرنے میں جو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اس کے ممبرز ممالک ہیں، اور وہ کون سے ممبر ممالک ہیں؟ جو کہ ویلتھی ہیں، جو کہ دولت مند ہیں۔ آئی ایم ایف میں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ امریکہ کی ہے، یعنی کہ اس کے جو ٹوٹل فنڈ ہیں ان میں جو 70% جنریشن ہے فنڈز کی وہ امریکہ کی معاونت سے ہوتی ہے۔
दूसरे नंबर पे जापान, जबकि तीसरे नंबर पे चाइना जो है वो आईएमएफ में अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, यूके वगैरह, ये सारे ममालिक नाज़रीन इन्वेस्ट करते हैं आईएमएफ में, और आईएमएफ के पास इस तरह से फ़ंड्स बन जाते हैं, और वो फ़ंड आईएमएफ जो है वो आगे गरीब ममालिक को, अंडर डेवलप ममालिक को जो है वो लोन देता है, और लोन के बदले में जो वो सूद लेता है, लोन तो वो लेता ही है लेकिन उसके साथ वो सूद भी लेता है। तो उस सूद को जो है फिर इन मेंबर ममालिक के कोटे के हिसाब से, जिसकी जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो उस हिसाब से उस लोन के सूद को जो है वो उनको प्रॉफिट के तौर पर रिटर्न देता है आईएमएफ। तो इस तरह से आईएमएफ जो है वो अपने फंड्स का इंतज़ाम करता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आईएमएफ के बारे में आपके जहन में मुकम्मल तौर पर सारा ढांचा जहन में बैठ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।